وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. انگنت لاتعداد درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین کرام، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بڑا خوبصورت حکم، بڑی خوبصورت بات اور نصیحت انسانوں کے حق میں ذکر فرمائی ہے. اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے کائنات میں رہنے بسنے والے تمام انسانوں، مردوں عورتوں چھوٹوں بڑوں، سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی. ایک تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نے عبادت کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ عبادت کرنی کس کی ہے؟ جو تمہارا رب ہے. سوال یہ ہے، سمجھنا چاہیے کہ رب کسے کہتے ہیں. رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، اور کسی چیز کے چھوٹے ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک اس کی خوراک غذا اس کو مہیا کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کو کم ہونے سے زیادہ ہونے کی طرف اس کی نشو و نما کرتے جانا. تو اللہ سبحانہ و تعالی واحد وہ ذات ہے جو کہ پوری کائنات کا رب ہے، اور صرف وہ انسانوں کا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے. عالمین کہتے ہیں ڈھیر سارے جہانوں کو.
یہ جو اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا ہے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک جہان ہے، دنیا والا جہان ہے، نہیں، اس جہان کے اندر بھی اللہ نے کئی سارے جہان بنائے ہیں۔ انسانوں کا جہان، جنوں کا جہان، یہ کیڑے مکوڑے جو زمین پر چلتے ہیں ان کا جہان، اور جنگلوں کے اندر رہنے والے حیوانات، درندے، وحشی جانوروں کا ایک جہان، یعنی کہ مختصر یہ کہ اس کائنات میں اس جہان کے اللہ نے دو حصے بنائے ہیں، ایک حصہ خشکی کا اور ایک حصہ پانی کا۔ گویا کہ خشکی میں رہنے والی ہر مخلوق وہ ایک الگ جہان ہے، مستقل جہان ہے۔ پانی کے اندر اللہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، تو ان کا بھی مختلف مخلوقوں کا، ہر ایک مخلوق کا اپنا اپنا ایک جہان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعبدوا ربکم، تم نے عبادت کرنی ہے اپنے رب کی، جو تم نہیں تو تھے تو اس نے تم کو وجود عطا کیا، پھر تمہیں وجود بخش کے آہستہ آہستہ پروان چڑھایا، تمہاری ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، تو فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، ہم سے پہلے بھی جتنے انسان آئے دنیا سے جا چکے ان کو بھی پیدا کرنے والا رب ہی تھا۔ فرمایا کہ تمہیں بھی پیدا کیا رب وہ ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ اچھا اللہ جی یہ پوچھتے ہیں، یہ فرمائیے کہ تیری عبادت کریں تو تیری عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، ممکن ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ممکن ہے کہ تم متقی بن جاؤ، رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ گویا کہ جو پوائنٹ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ ان تمام عبادات کا مقصد کہ بندے نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، زکاتیں دیں، حج و عمرہ کریں، خوشی اور غمی کے طریقے اسلام کے مطابق اپنائیں، ہر ایک عمل کے اندر وہ کوشش کریں اسلام پر چلنے کی، اور پورے اسلام پر چلنا ہی عبادت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت کا اصل خلاصہ کیا ہے، میں اس عبادت سے چاہتا کیا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ تم ان عبادات کو کرنے سے متقی بن جاؤ۔ نماز پڑھو اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے، روزہ رکھو اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او ایمان والو ہم نے روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے؟ تمہیں متقی بنانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تم اللہ سے ڈرنے والے بنتے ہو کہ نہیں بنتے۔ یا اللہ ہر عمل کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا،
اللہ سے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا کام کیا ہے کہ نماز نمازی کو برے کاموں سے روکتی ہے، نماز نمازی کو متقی بناتی ہے۔ تو جس بندے نے 50 سال 60 سال نمازیں پڑھی اور متقی نہیں بن سکا، دل میں اللہ کا ڈر خوف ہی پیدا نہیں ہوا، معاملات اس کے جیسے پہلے دن تھے 50 سال کے بعد بھی اسی طرح ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، لوگوں سے معاملات دنیا کے اندر جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، اس کا مقصد کیا ہوا کہ نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے لیکن تقوی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام عبادات کو میں نے تمہارے اوپر فرض اس لیے کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یا اللہ، اتنی بڑی بات تو نے ہمارے اوپر عائد کر دی ہے، ذمہ داری ہمیں لگا دی ہے کہ تمام عبادات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ تو بتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ کوئی 60 سال نمازیں پڑھتا رہے، 100 سال نمازیں پڑھتا رہے، اگر اس کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں آیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی 100 سال کی نمازیں قبول نہیں کروں گا۔ قبولیت کا معیار نماز کب قبول ہوگی؟ جب بندہ متقی بنے گا۔ کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، وہ کب قبول ہوگا؟ جب انسان متقی بنے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میرے ہاں معیار یہ ہے کہ میں تو عبادات اور نیکیاں قبول کرتا ہی متقی لوگوں کی ہوں، جو عبادات کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں، ان کے معاملات میں، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی چینجنگ نہیں آتی، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ان کے دلوں کے اندر، ان کے معاملات کے اور ان کے کردار سے اللہ کا خوف نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کی عبادت اور نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کے بارے میں فرمایا نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا جب قربانیاں کرتے ہو، اللہ کے پاس نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے۔ اللہ کے پاس جانے والی کیا چیز ہے؟ وہ تمہارے دل کا تقوی ہے۔ اللہ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ میرے اس بندے کے دل میں میرا خوف کتنا ہے، میرا ڈر کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم۔ اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا۔ اللہ کے اگر یہ معیار ہوتا نا کہ اچھی شکل والا، حسین شکل والا، خوبصورت چہرے والا نیک عمل کرے گا تو قبول کروں گا، کالے چہرے والا، بدصورت آدمی، موٹے ہونٹوں والا اور بیٹھی ہوئی ناک والا اور چپکی آنکھوں والا کوئی آدمی نیک عمل کرے گا تو قبول نہیں کروں گا، تو بلال حبشی قبول ہوتے؟ کبھی بھی نہ ہوتے۔ تو فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو، چہروں کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے مالدار کون ہے، چودھری کون ہے، ذمہ دار کون ہے، دولت مند کون ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مالدار ہو، چودھری ہو، نمبردار ہو، خان صاحب ہو، ملک صاحب ہو، میاں صاحب ہو، گدی نشین ہو، بڑے عہدے اور منصب والا ہو، تو اللہ فرمائے کہ یہ نیک عمل کرے، یہ نماز پڑھے تو میں قبول کروں گا۔ اور جس کے پاس مال نہیں ہے، حالات کا مارا مارا آدمی ہے، فقیر ہے، کنگال ہے اور غریب آدمی ہے، وہ کوئی نیک عمل کرے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اللہ کے ہاں یہ معیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
لا فضل لعربی علی عجمی، فرمایا کہ اس کائنات کے اندر وہ خاندان سب سے فضیلت والا خاندان ہے جس خاندان سے اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اور اس خاندان کا تعلق عرب سے ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں، ولا لأحمر علی اسود، کوئی سرخ رنگ والا، سفید رنگ والا، گوری چمڑی والا، اس کو کالے چمڑے والے کے اوپر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو فضیلت کی بنیاد اور وجہ الا بالتقوی، فرمائے جس کے دل میں تقوی ہوگا، چاہے وہ رنگ کا کھولا کالا ہو، جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ قبول ہوئے کہ نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، کہ اس کے دل میں میرا ڈر کتنا ہے، میرا خوف کتنا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے بندہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے راضی کرنے کے لیے عمل کرے اور اس کے اس عمل کرنے پر دنیا ناراض ہوتی ہے، برادری اس سے ناطا توڑنے پہ آ جاتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی شادی کے موقع پر کہے کہ جی میں نے تو اسلام کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے یہ گانے باجے اور ڈھول کی آواز جو ہے یہ شادی پہ میں نے استعمال نہیں کرنی، تو برادری بائیکاٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس بندے نے یہ عمل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل کو، پرسوں کو، ہفتے میں، عشرے میں، مہینے میں اللہ راضی ہو گیا تو ان لوگوں کو بھی اللہ اس کے ساتھ راضی کر دے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ ان کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا۔ لیکن فرمایا کہ جس نے اللہ کو ناراض کر لیا، برادری کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، یار مجبوری ہے، برادری ناراض ہو جائے گی، برادری ٹوٹ جائے گی۔ ہاں برادری کو جوڑنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا درس دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے، لیکن ایسی برادری، ایسے رشتہ دار جو اسلام کے خلاف چلنے پر مجبور کریں، اسلام کی نافرمانی پر مجبور کریں، دین کی مخالفت پر مجبور کریں، تو وہاں اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جب مخلوق کی بات ماننے میں رب کی، خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، خالق ناراض ہوتا ہو، تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ انما الطاعت فی المعروف، ہاں برادری، رشتہ دار، کنبے قبیلے کے لوگ، خاندان آپ کو کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے تو آپ ان کا کہنا مانیں، اسلام کے مخالف نہیں ہے اس کو تسلیم کریں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لیا نا، لوگ تو شاید عارضی اور وقتی طور پر راضی ہو جائیں، رب ناراض ہو گیا تو یوں سمجھو کہ وہ بندہ ذلیل ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی کہ کون سی ذلت کے مقام میں جا کے وہ مر جائے، تباہ ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ اپنے معاملات زندگی میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کو راضی رکھنے کی نیت رکھتا ہو، اللہ اس کا پشت پناہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ اس کا رقیب نگران بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے معاملات کو درست کرتا ہے۔
یہ جو آیات کریمہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، 3 آیات کریمہ، تینوں آیات کے اندر کیونکہ 2 خاندانوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہوتا ہے، 2 گھر آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں، 2 فریق آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی اللہ نے بار بار جو خطبہ نکاح کے اندر قرآن کی 3 آیت پڑھنی مسنون قرار دی گئی ہیں۔ کیا حکم دیا ہے؟ اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو۔ کیا مانا؟ کہ اللہ کا ڈر ہوگا تو رشتہ داریاں نبھیں گی۔ اس کا مطلب جو رشتے توڑتے ہیں، خاندانوں کو خراب کرتے ہیں، انار کی مخالفت اور نفرت پھیلاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جب تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، پھر فرمایا کہ نمازیں بھی قبول ہے، روزے بھی قبول ہے، نکاح بھی عبادت بن جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں مرگ ہو جائے، فوتگی ہو جائے اور اسلام کے مطابق آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی نوحہ نہ کریں، ماتم نہ کریں، اس خلاف شریعت کوئی کام نہ کریں، تو آپ کا یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر تقویٰ ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کوئی جامع سی وصیت فرمائے، مجھے اچھا سا عمل بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابی اتق اللہ ہے سو کنت، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو یا عالم خلوت میں ہو، یعنی تو تنہا ہو، اکیلا ہو، ہر حال کے اندر تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے بعض اوقات یہ تو ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے درمیان تو ہم بڑے پارسا بنتے ہیں، بڑے نیکوکار اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، بڑا متقی اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، ایسی کو نازیبا حرکت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ میں نے اگر ایسی ویسی کوئی چول مار دی نا تو یار لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا آدمی ہے، اس نے یہ حرکت کر دی۔ یعنی لوگوں کے ڈر سے ہم کوئی ایسی ویسی حرکت، لیکن یہی انسان ہے جب اکیلا ہوتا ہے، جب خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ انتہکوا محارم اللہ، پھر اللہ کی جو حرام کردہ حدیں ہیں ان کو پھلانگتا ہے، ان کو توڑتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کی بغاوت کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے کہ بار بار جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں وہ کرتے جاؤ، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں ان سے بچتے جاؤ۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی صرف محض کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی کلمات یا یہ الفاظ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے منہ سے طوطے کی طرح یہ رٹ لگاتا رہے کہ جی میں متقی آدمی ہوں، میں بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ محض زبان سے یہ جملے ادا کرنے سے کوئی آدمی متقی؟ اس کا عمل بتلائے گا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر لگ چکے ہیں اور بستر کے اوپر موجود ہیں۔ صحابہ کرام عیادت کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیٹ سارا کھلا ہوا ہے، کھانے کی کوئی چیز کھائی نہیں جاتی،
پینے کے لیے مختلف قسم کے مشروبات پلانے کی کوشش کی جاتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، شہد پلایا جاتا ہے، لیکن انتڑیاں کٹ چکی ہیں، پیٹ سارا چر چکا ہے، وہ جیسے پیتے ہیں ویسے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ اس حالت میں ان کا حال پوچھنے کے لیے ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر جب اٹھ کر جانے لگا نا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک قدرتی اسی طرف تھا جس طرف سے وہ اٹھ کر جانے لگا۔ اس کو جاتے ہوئے دیکھا نا تو آواز دی، بیٹا ادھر واپس آؤ۔ وہ واپس دوڑ کے آیا، جی امیر المومنین کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یا بنیا، بیٹا کسی کا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا نہیں تھا، لیکن سمجھانے کا انداز دیکھیں، فرمایا یا بنیا، او پیارے بیٹے، او پیارے پتر۔ سمجھانے کے لیے اسلام نے کیا حکمتیں دی، ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ جب کسی کو سمجھانا ہو تو اس کے ساتھ تکلم کا انداز کیا ہونا چاہیے، یا بنیا، او پیارے بیٹے، ارفع ثوبک، میں نے دیکھا ہے کہ تو مرد ہے، جوان آدمی ہے، بالغ ہے، اور تیرا کپڑا شلوار کا یا چادر کا نا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے۔ ٹخنے سے مسئلہ تو آپ کو آتا ہے نا کہ مرد کے لیے مطلقاً ٹخنے سے کپڑا نیچے رکھنا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ ما اسفل من القعبین فالنار اولی بہ، کہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہوگا اس جگہ کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ کس قدر سخت وعید ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، نمازی ہے، پرہیزی ہے، سارے نیک اعمال کرنے والا ہے، صرف بیماری کیا ہے؟ کپڑا نیچے رکھ دے۔ مرد کے لیے ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانا بالکل حرام ہے، اور عورت کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ ٹخنے سے ایک بلشت، اور صحابیات نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو کم ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ذراع یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا کپڑا عورت نیچے لٹکا کر رکھے کہ راستے گلی میں چلے تو اس کا وہ نیچے لٹکنے والا کپڑا زمین پر گھستا چلا جائے، اس کا قدم بھی نظر نہ آئے۔ لیکن مسلم معاشرے کا حال دیکھیں، کام الٹ ہو گیا ہے نا کہ مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہو گئے اور عورتوں کے اوپر ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الازار فالنار اولی بہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اوپر کر لو، اپنا کپڑا اوپر کر لو، ٹخنے سے اونچا کرو۔ پھر فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ، ایسا کرے گا نا تو تو رب کا متقی بندہ بن جائے گا۔ یعنی متقی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بڑا ڈرتا ہوں، میں ایسا حاجی نمازی فلاں 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 فلاں، نہیں، دعوے سے بات نہیں بننے والی جب تک کہ اس دعوے کی عمل تصدیق نہیں کرتا۔ چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، دو نمبری کر رہا ہوں کاروبار کے اندر، یہ تقوی ہے۔ اور مت یہ ذہن بنائیے کہ کوئی آدمی کو مسئلہ سمجھ آ گیا، اس بیچارے نے کوشش کی کہ میں اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بن جاؤں، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اس کو جینے نہیں دیتے۔ لے اے نواں آ گیا جی پریزی نمازی، اینو چنگا اللہ دا تقوی چڑھے آ جی،
یقین جانے بڑے عجیب و غریب جملے جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں. ایک نوجوان ساتھی دوست ہے ہمارا، اللہ نے اس کو سمجھ دی، ویسے وہ سلفی اہل حدیث ہے، لیکن جیسے معاشرے کا ہے رواج، وہ کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتا تھا. اس کو ہم نے مسئلہ سمجھایا، حدیثیں سنائی، تو اس نے اپنا کپڑا جو ہے اوپر کر لیا، پینٹ شرٹ پہننی شروع اس نے ختم کر دی. اپنے دوست احباب، حلقہ احباب کے اندر جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا نا، وہاں جب گیا نا تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی اتنے کوئی سیلاب آیا ہے، اتنے کوئی تھلے پانی آیا ہے، تو کپڑا اتنا اونچا کر لیا اپنا. اس نے کہا نہیں، ٹخنے سے نیچے پانی نہیں ہے، سیلاب نہیں ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، میرے نبی نے یہ بتلایا ہے کہ مرد کے ٹخنے کے نیچے آگ ہے، اس آگ سے بچنے کے لیے میں نے یہ کپڑا اوپر اٹھایا ہوا ہے. خدا را اپنے معاشرے کی اصلاح کا باعث بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر اور نیکی کے کاموں کی چابیاں ہوتی ہیں، چابیاں ہوتی ہیں. جیسے چابی سے تالا کھول جاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے نا، اور بندے کا کام سیدھا ہو جاتا ہے. تو خیر اور نیکی کے کام کی چابیاں بنیں، رب سے توفیق مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں خیر اور نیکی کے کام کے لیے استعمال کر لے. یقین جانیے اللہ ہماری نیکیوں کا محتاج. اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کائنات کا ایک ایک انسان، اول کیا آخر کیا، چھوٹا کیا بڑا کیا، انسان کیا جن کیا، سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح سب کے سب نیک بن جاؤ. اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں کے اندر پانی کے ایک قطرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا تمہارے نیک بننے سے. تمہارے نیک بننے کا فائدہ تمہیں ہونے والا ہے. اور اگر ساری دنیا اللہ کی باغی بن جائے، اللہ کی نافرمان بن جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں سے ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی تم کم نہیں کر سکتے، نقصان نہیں کر سکتے. اس لیے نیکی کا فائدہ ہونے والا ہے تو وہ انسان کو ہونے والا ہے، گناہ کرے گا تو اس کا نقصان بھی اس کو اٹھانا پڑے گا. لہذا ہر اعتبار سے انسان کو رب تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جہنم سے ہم ان لوگوں کو نجات عطا فرما دیں گے جو متقی ہوں گے. وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جنہوں نے دنیا کے اندر اس انداز میں زندگی گزاری کہ اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیا. فرمایا روز قیامت آئے گا، ایسے لوگوں کو ہم جہنم سے نجات دے دیں گے، جہنم سے دور کر دیں گے. جہنم سے کوئی بندہ بچا لیا جائے. اور پھر فرمایا کہ یہ متقی لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بار بار اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے قیامت کے دن بہت زیادہ کامیابیاں ہوں گی. ایک کامیابی نہیں، بہت زیادہ کامیابیاں. مفاز، اللہ اکبر، فوز کی جمع. فوز کا معنی ایک کامیابی، مفاز کئی کامیابیاں ہوں گی. کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہ کئی کامیابیاں کیا ہیں؟ حدائق و اعنابا. اللہ فرماتے ہیں جنات اور باغات ہوں گے، اعناب انگور ہوں گے. اللہ اکبر. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا وکواعب اترابا. فرمایا کہ حسن و جمال والی ان کے پاس بیویاں ہوں گی. وَقَأْسًا دِحَاقًا، ایسے جام اللہ تعالیٰ پلائے گا جنت کے اندر صرف تقوی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے کہ جو چھلکتے ہوں گے، جس کے اندر خالص دودھ ہوگا، جس میں خالص شہد ہوگا،
اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے تقوی کا عالم دیکھیں، لاہور کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، مولانا مبشر احمد ربانی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ میں نا ایک دوست سے شہد لیا کرتا تھا، وہ میرا ہمسایہ تھا، لاہور میں رہتا تھا ادھر، کافی عرصہ میں اس سے شہد لیتا رہا، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں آیا کہ اس کو چیک کرواؤں، یہ 1 نمبر بھی ہے کہ 2 نمبر ہے، چلتا رہا سلسلہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا پروگرام بن گیا یہاں سے لاہور سے ہجرت کرنے کا، کسی دوسرے علاقے میں جانے کا، تو وہ میرے پاس آیا، بیٹھا گپے شپیں کرتا رہا، باتیں ہوتی رہیں، اور کہنے لگا کہ مولانا میں تو اب جانے لگا ہوں، تو شہد بنانے کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ بات پہ غور کرنا ذرا، اور شہد بنانے کا طریقہ مجھ سے، شہد بندے بناتے ہیں، شہد تو اللہ کے حکم سے شہد کی مکھی بناتی ہے نا، اور جنگلوں میں بنتا ہے نا، درختوں میں لگتا ہے نا، یا چلو کم از کم فارمی ہی دیکھ لو، بنا لو، بناتی تو مکھی ہے نا۔ اس نے کیا کہا مولانا، میں جا رہا ہوں، صف اول کا نمازی، بڑی داڑھی رکھی ہوئی، بظاہر اس کو دیکھ کر یوں لگے کہ اس جیسا مثالی مسلمان تو شاید تلاش کرنے سے نہ ملے، لیکن میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ دل دیکھتا ہے، کہ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ 2 نمبر شہد بنا کے مولانا کو کھلاتا رہا، اور آخر میں جانے لگا تو یہ نسخہ بتلانے لگا کہ جی شہد بنانے کا طریقہ سیکھ لو، اس کو تقویٰ کہیں گے؟ یہ تو تقویٰ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ متقی بن جاؤ۔ میں نے ایک مثال دی ہے، ہم اپنے حالات کا بھی جائزہ لینا، کیا ہمارے اندر یہ معاملات نہیں ہیں؟ بات میں جھوٹ بولنا، ایک معاملے کو دیکھا نہیں ہے، عینی گواہ نہیں ہوں، محض رشوت میں آ کر، یا محض اس بنیاد پر کہ میرے خاندان کا معاملہ ہے، یا میری برادری کا بندہ ہے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے عدالت میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھے ہوئے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ شروع کیا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ کیا، آپ اسی طرح نارمل جیسے بیٹھے تھے نا، بیٹھے رہے ٹیک لگا کر۔ جادو کا تذکرہ کیا، فرما کے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لو۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل نہ حق کرنا، اس طرح بیان کرتے کرتے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5-6 گناہوں کا نام لینے کے بعد نا ٹیک چھوڑ دی، بالکل چکنے ہو کے، ہوشیار ہو کے، سیدھے ہو کے بیٹھ گیا، تیار ہو کے بیٹھے، اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، وقول الزور، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہ چیزیں حصہ بن چکی ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہیں، تو میرے بھائی یہ تقوی کو اختیار کیجیے، اس لیے کہ روز قیامت تقوی کی بنیاد پر نجات حاصل ہوگی، تقوی کی بنیاد پر جنت حاصل ہوگی، تقوی کی بنیاد پر جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور جو بندہ دنیا میں رہ کر تقوی سے محروم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر تقوی والی عبادت مجھے قابل قبول نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فرماتے ہیں میں تو متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہوں۔ ایک چھانا لگا دیا اللہ نے، اس چھانے کے اندر جو پاس ہوگا وہ قبول ہے، اور وہ چھانا تقوی کا ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے۔ مثالیں آپ دیکھیں انسانی تاریخ کے اندر، تو پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا خوف اور ڈر دل میں پیدا کر کے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام کو چھوڑ دے، غلط چیز کو چھوڑ دے، 2 نمبری کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ ارادہ تو کریں، اللہ سے عہد تو کریں کہ یا اللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بظاہر میرا کچھ نہ کچھ نقصان ہونے والا ہے، لیکن یہ اللہ تیرا حکم ایسے ہے، میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ اللہ ضرور رحمت فرماتا ہے، اللہ ضرور رحمت فرماتا ہے، اس کا بہتر بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے نا۔ لہذا اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بظاہر سننے میں، بیان کرنے میں ایک بات ہے جس کا ہمیں کوئی احساس اور شعور نہیں ہے، لیکن ذرا اس زاویے سے ہم دیکھیں نا کہ قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن۔ گرمی کا موسم ہو نا، جون جولائی کا دن ہو، 15 گھنٹے کا دن ہو نا، تو یقین کریں 10 بجے 12 بجے انسان کی بس ہو جاتی، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا، چھوڑ کے بھاگتا ہے گھر کے، جا کے یار سو جاؤ، ایسا ہے کہ نہیں؟ 15 گھنٹے کا دن برداشت نہیں ہوتا، پورے 15 گھنٹے انسان کام نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تپش سے، دھوپ سے، حرارت سے۔ وہ 50,000 سال کا دن ہے، اتنا لمبا پیریڈ ہے، اور فرمایا کہ سورج 1 میل کے قریب ہے، لوگ پسینوں میں شرابور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اس حالت کے اندر لوگ پریشان ہو کر اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ بالآخر جمع ہو کر یہ فیصلہ کریں گے کہ چلیں باب آدم علیہ السلام کو سفارشی پیش کرتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ سے عرض کریں ہمارا حساب شروع ہو جائے، کہ رب تعالیٰ ہمارا حساب شروع کرے، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اب حساب ہوگا، اس میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنا ہے، بائیں میں ملنا ہے، جنت کا فیصلہ ہونا ہے، جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، یہ بات کا معاملہ ہے۔ وہ اس تکلیف سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس قدر گھبراہٹ، اس قدر پریشانی، مصیبت۔ فرمایا کہ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ 7 لوگ کہ اس مصیبت کے اندر، اس پریشانی کے عالم میں، اتنے بڑے دن کے اندر ان 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ اور ان 7 خوش نصیب لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر کبھی اکیلا بیٹھا اور اپنی زندگی کو دہرانا شروع کر دیا، اس نے یاد کیا اس نے کہ آج میری عمر 40 سال ہو چکی ہے، میں جب 15 سال کا تھا اس وقت میں نے فلاں گناہ کیا، 20 سال کا تھا فلاں گناہ کیا، 25 سال کا تھا فلاں نافرمانی کی رب کی، فلاں موقع پر رب کو ناراض کیا۔ یہ یاد کرتا ہے، پوری کیسٹ ہے نا، اس کیسٹ کو اس نے شروع سے دوبارہ چلانا شروع کر دیا، ایک ایک گناہ کو یاد کرتا ہے، اور یاد کر کے احساس پیدا ہو رہا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، یار رب کے پاس جانا ہے نا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نہیں جانا چاہتا، اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے جانا تو ہے ہی۔ تو فرمایا کہ فذاکر اللہ خالیہ، گناہوں کو یاد کیا، خلوت میں، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیا اس نے، اللہ اس کو یاد آ گیا اور گناہوں پر رو پڑا، آنکھیں اس کی بہہ پڑی۔ اللہ فرماتے ہیں بس 40 سال ہی تو نے گناہ کیے ہیں نا، اور 1 منٹ کے لیے اگر تو نے ایسے کر لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میری رحمت بڑی وسیع ہے، کہ روزے قیامت لوگ پریشان ہوں گے،
میں اپنے اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے فرمائے کہ ایک اعلیٰ حسب النسب سے تعلق رکھنے والی، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون نے اس بندے کو برائی کی دعوت دی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو دھمکی لگانے والا نہیں ہے، وہ آگے کسی کو بتانے والی نہیں ہے، بڑی آسانی سے گناہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے گناہ کو چھوڑا صرف کس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈر کر اس نے کہا کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ یار اس دنیا کے سکھ کے لیے، اس دنیا کی سائے کے لیے اور اس چھاں کے لیے، مکان کی چھت میں بیٹھنے کے نیچے بیٹھنے کے لیے ہم کتنے جتن کرتے ہیں، حالانکہ ہماری یہ زندگی کیا زندگی ہے؟ اوسط درجے کی جو عمر بتائی گئی ہے، کتنی عمر ہے؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال۔ اور شرح اموات آپ چیک کریں، جو روزانہ کی بنیاد پر اموات ہو رہی ہیں، 15 سال سے لے کر 30، 35، 40 سال کے عمر کے جو لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں۔ چند لوگ ہیں جو 60، 55، 65 اور 70 سال کو پہنچنے والے ہیں۔ بالفرض آپ 60 سال بھی لگا لیں، 70 سال بھی لگا لیں، 80 سال بھی لگا لیں، یقین جانیے آپ کی یہ 80 سالہ زندگی آخرت کی زندگی تو بہت بڑی زندگی ہے نا، کہ اس میں تو موت ہی نہیں ہے، وہ تو ابد الآباد اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ صرف جو آخرت کا ایک دن ہے، پہلا دن 50,000 سال کا دن، اگر اس زندگی کا 80 سالہ زندگی کا 50,000 سال والے ایک دن کے ساتھ اس کا تناسب نکالا جائے نا، تو یہ 2 سے 2.5 سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے۔ قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں یہ آپ کی 70 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی 2.5 سیکنڈ بنتی ہے۔ اب ذرا انصاف کیجئے کہ ہم 2.5 سیکنڈ کی زندگی کے لیے کتنے مارے پھرتے ہیں کہ سکون مل جائے، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جتن کرتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے اس زندگی کے بارے میں کہ جس کا پہلا دن 50,000 سال کا ہے، اور آگے جنت کا یا جہنم کا جو بھی فیصلہ ہے تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت کو تو ویسے ہی ذبح کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وہاں اہل جنت جنت بھی ہوں گے، تو فرمایا کہ ان کو ملنے والی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہوگی کہ لا یموتون، ان کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی، ان کے اوپر کبھی موت۔ تو خدا را اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے، اللہ سے ڈر جائیے، اپنے معاملات کو درست کیجیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہم دنیا میں خود اپنے معاملات کا حساب کر لیں تو اصلاح ممکن ہے۔ اگر ہم نے خود حساب نہ کیا تو رب نے تو حساب کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ حساب بہت ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنائے، متقی لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر، تقوی والی زندگی پر زندہ رکھ، جب موت آئے ایمان والی، کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت والی موت نصیب فرما، آمین وما علیہ السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک پروگرام کا اعلان ہے، سماعت فرمائیں. 22 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء جامعہ خیر البشر اہل حدیث میں پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام احباب سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے.